الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، کل کے سبق میں ہم نے اسم متمکن کے اعراب کی قسموں کو پڑھا کہ اسم متمکن کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں، اور نومید کے اعتبار سے جو کہ 16 قسموں کو شامل تھیں وہ 9 قسمیں ہم نے پڑھ لیں اس کتاب ہدایت النحو میں۔ اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ اسم معرب کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں کہ اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں، کیا کیا؟ منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف کی تعریف کر رہے ہیں، وہ کیا ہے بیان کر رہے ہیں، وہ ما لیس فیہ سببان، اور وہ ہے کہ جس میں 2 سبب نہ ہو اور واحد یا ایک سبب نہ ہو، یقوم مقامہما، جو ان 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔ کس میں سے بیان کر رہے ہیں؟ من الاسباب التسعۃ، 9 اسبابوں میں سے۔ 9 اسباب نیچے بیان کریں گے، یعنی 9 اسبابوں میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے تو اس کو بولتے ہیں منصرف۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں منصرف کی، کزیدن، جیسے کہ زید۔ اب اس منصرف کا دوسرا نام کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، وَيُسَمَّى الْإِسْمَ الْمُتَمَكِّنَ، اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اسم متمکن، یعنی منصرف کا نام اسم متمکن دیا جاتا ہے۔ یہ تو تعریف ہوئی صاحب، اس کی مثال بھی بیان کر دی کہ زید کیا منصرف ہے۔ یہ غیر منصرف کا اعراب اس پر نہیں ہوگا کیونکہ اس میں 2 سبب بھی نہیں ہے یا ایک ایسا سبب بھی نہیں ہے جو 2 کے قائم مقام ہے۔ جب نہ ایک سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہے اور نہ ہی 2 سبب ہیں اس کے اندر، تو اس کو ہم منصرف بولیں گے، اور اسی منصرف کا دوسرا نام اس میں متمکن ہے۔ اب یہاں پر اس کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ صاحب اس پر کیا حرکتیں آئیں گی؟ 3 حرکتیں آئیں گی، تنوین کے ساتھ آئے گی، بغیر تنوین کے ساتھ آئے گی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ حکم ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ان يدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر 3 حرکتیں داخل ہو جائیں، اور 3 حرکتیں کس کے ساتھ؟ مع تنوین، تنوین کے ساتھ، یعنی ضمہ فتح کسرہ، یہ 3 حرکتیں داخل ہو جائیں تنوین کے ساتھ، یعنی دن، دن اور دن، یا زیدن، 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 تو تنوین کے ساتھ 3 حرکتیں اس پر داخل ہو جائیں گی۔ کس پر؟ منصرف پر۔ مثال دینے خود، تقول، آپ کہو گے جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، میرے پاس زید آیا، میں نے زید کو دیکھا اور میں زید کے پاس سے گزرا۔ تو زید یہاں پر منصرف ہے، یہاں پر اسم متمکن ہے، اور اس پر 3 حرکتیں آ رہی ہیں، یعنی زیدن، زیدن اور بزیدن، 3 حرکتیں آ رہی ہیں اور تنوین کے ساتھ آ رہی ہیں۔ آگے بیان کر رہے ہیں وغیر منصرف، یعنی اس میں معرب کی دوسری قسموں کو بیان کر رہے ہیں، کیا ہے؟ وغیر منصرف، دوسری قسم کا نام کیا ہے؟ غیر منصرف۔ اب غیر منصرف کسے بولتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ اور وَاحِدٌ مِّنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، یعنی اس کے اپوزٹ ہے، اس میں یہ تھا کہ 2 سبب نہ ہو یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو اسباب تیسرا میں سے نہ پایا جائے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں پایا جائے، اس میں نا کی قید تھی اور اس میں ہاں کی قید ہے۔ وہ بیان کر رہے ہیں وہ ما فیہ سببان من الاسباب التسعۃ، اور وہ ہے کہ جس میں 2 سبب ہوں اسباب 9 میں سے، اور واحد منہما، یا ان دونوں میں سے ایک ہو، اور ایسا ایک ہو یقوم مقامہما، جو 2 کے قیام مقام ہو اسباب 9 میں سے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب مصنف علیہ رحمہ نے اس میں معرب کی 2 قسمیں بیان کیا، منصرف اور غیر منصرف، اور یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے منصرف کو پہلے بیان کیا اور غیر منصرف کو بعد میں بیان کیا، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب منصرف اصل ہوتا ہے اور غیر منصرف فرع، اور اصل مقدم ہوتی ہے فرع پر، اس لیے منصرف کو اور اس کے حکم کو پہلے بیان کر دیا، اور غیر منصرف کے حکم کو بعد میں بیان کریں گے۔ تعریف کو تو بعد میں بیان کر دیا اور اسی قسم کو بھی بعد میں بیان کر دیا، اور نیچے اس کا حکم آئے گا اور وہ بھی منصرف کے حکم کے بعد ہی آئے گا۔ بیان کر رہے ہیں والاسباب التسعۃ، اور 9 اسباب، اور یہ قاعدہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ الاسباب التسعۃ، یہ 3 سے لے کر کے 10 تک کا قاعدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں 2 طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ وہ
معدود کو مذکر مؤنث لانا وہ الگ قاعدہ ہے. یہاں پر ترکیب کے اعتبار سے دو صورتیں بنتی ہیں، یعنی دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، ایک اضافت کے ساتھ اور ایک مرکب توصیفی کے ساتھ. اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ صورت ہوگی تسعۃ اسباب، اور یہاں پر جو استعمال ہے یہ موصوف صفت کی صورت میں استعمال ہے، کیونکہ 3 سے لے کر 10 تک کا طریقہ دو طریقے سے ہے. وہ یہ کہ ایک تو اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ کے ساتھ اس سے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا موصوف صفت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ موصوف صفت کے ساتھ ہے. والاسباب التسعۃ، اور اسباب تسع یعنی 9 اسباب وہ کون سے بیان کریں؟ ہیا، اور وہ العدل والوصف والتانیث والمعرفۃ والعجمۃ والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل. وہ عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، الف نون زائدتان ہے، اور وزن فعل ہے. یہاں پر ایک اعتراض اور کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب اسباب تسع کو بیان کیا اور 9 اسباب کو بیان کیا، ان میں سب سے پہلے عدل کو بیان کیا، ایسا کیوں کیا؟ پہلے وصف کو بیان کر دیتے تھے، تانیث کو بیان کر دیتے، یا کسی دوسری قسم کو بیان کر سکتے تھے، لیکن عدل ہی کو بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب عدل جو ہے بغیر شرط کے پایا جاتا ہے، یعنی عدل جو مؤثر ہوتا ہے، اثر پیدا کرتا ہے، بغیر شرط کے پایا جاتا ہے، بغیر شرط کے مؤثر ہوتا ہے. اور دوسرے جو اسباب ہیں اس میں کوئی نہ کوئی شرط ضرور ہے، اور عدل میں کوئی شرط نہیں ہے. اسی وجہ سے عدل کو پہلے بیان کر دیا اور باقی قسموں کو بعد میں بیان کر دیا، کیونکہ اس میں شرط پائی جاتی ہے. آگے بیان کر رہے ہیں اس کے حکم کو. وہ حکم ہو، اس کا حکم یہ ہے اللہ يدخلہ الکسرۃ والتنوین. اس کا حکم یہ ہے کہ کسرہ اور تنوین اس پر داخل نہ ہو، اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہ ہو. اب یہاں پر حکم محمد جو ہو ضمیر ہے، یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ تو اس کا مرجع کون ہے؟ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ ضمیر کی مرجع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کبھی مرجع لفظاً ہوتا ہے، کبھی معنن ہوتا ہے، اور کبھی حکمن ہوتا ہے. یہاں پر ضمیر کا جو مرجع ہے وہ لفظاً ہے، اور لفظاً کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ما قبل میں مذکور ہو، اور یہاں پر ما قبل میں کیا مذکور ہے؟ غیر منصرف. اعتراض ہی کر سکتے ہیں کہ ما قبل میں تو منصرف بھی مذکور ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گا کہ ضمیر کے مرجع میں قرب کا اعتبار ہوتا ہے. اقرب فلا اقرب کا اعتبار کرتے ہوئے قریب کو اس کا مرجع قرار دیا، یعنی حکم محمد جو ضمیر کا مرجع ہے وہ غیر منصرف ہے، منصرف نہیں ہے. دوسرا اجری کے اعتبار سے ایک اعتراض اور کر سکتے ہیں یہاں پر کہ اللہ يدخلہ الکسرۃ والتنوین میں یدخلہ یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حالانکہ اس کا جو فاعل ہے الکسرۃ یہ مؤنث ہے. تو جب فاعل مؤنث ہوتا ہے تو فعل کو مؤنث لانا چاہیے، لیکن یہاں پر کیا فعل مذکر لے کر آئے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ فاعل اور فعل کے درمیان جب فصل ہو جائے کسی چیز کے ذریعے، خواہ فاعل مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث لفظی ہو، تو لک الخیار، یعنی آپ کو اختیار ہے کہ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تو یدخلہ اور الکسرہ کے درمیان ہو ضمیر منصوب متصل کے ذریعے کیا فصل ہو گیا، اسی وجہ سے یہاں پر فعل کو مؤنث اور مذکر دونوں لا سکتے ہیں. لیکن تغلیب کا اعتبار کرتے ہوئے کیونکہ غلبہ مذکر کو ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر مذکر کا صیغہ لے کر آئے، مؤنث کا صیغہ نہیں لے کر آئے. بیان کر رہے ہیں وہ حکم ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ يدخلہ الکسرۃ والتنوین، کہ اس پر کسرہ و تنوین داخل نہ ہو. ویکون، اب رہی بات یہ کہ صاحب چلو کسرہ و تنوین داخل نہیں ہوگی، لیکن حالت جری میں تو کسرہ آتا ہے، تو یہاں حالت جری میں کیا آئے گا؟ تو حالت جری میں بھی کسرہ نہیں آئے گا بلکہ فتح آئے گا. بیان کر رہے ہیں اس کو. ویکون فی موضع الجر مفتوحا ابدا، اور یہ جر کی جگہ میں ہمیشہ مفتوح ہوگا، یعنی غیر منصرف یہ حالت جری کی جگہوں میں، یعنی جر کی جگہوں میں ہمیشہ کیا مفتوح ہوگا، کسرہ نہیں آئے گا. اب یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حالت جری میں صاحب
کیا مفتوح ہوگا، مضموم نہیں ہوگا، مجرور نہیں ہوگا، یعنی کسرہ نہیں آئے گا، ضمہ نہیں آئے گا، فتح ہی کیوں آئے گا، یہ اعتراض کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب نیچے لکھا ہوا کیا ہے، لما مرہ ان الجر تابع للنصب، اس وجہ سے کہ جو گزرا کہ جر یہ نصب کے تابع ہوتا ہے. یعنی یہ قاعدہ ہے کہ حالت جری میں فتح دیا جائے گا، وہ اس وجہ سے کہ جر یہ نصب کے تابع ہوتا ہے. تو جب جر نصب کے تابع ہوتا ہے تو تابع ہونے کے اعتبار سے اس کو نصب والا یعنی فتح دیا جائے گا، کیا ہے، ضمہ نہیں دیا جائے گا. بیان کریں وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور یہ جر کی جگہوں میں ہمیشہ مفتوح ہوگا. تقول آپ کہو گے جاءنی احمد ورأیت احمد ومرت بھی احمد کما مرہ، جیسے کہ گزرا، میرے پاس احمد آیا، میں نے احمد کو دیکھا اور میں احمد کے پاس سے گزرا. اب ایک یہاں پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں اور کہ صاحب غیر منصرف پر کسرہ و تنوین داخل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب غیر منصرف پر کسرہ و تنوین داخل اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ غیر منصرف یہ فعل سے مشابہت رکھتا ہے، فعل سے مشابہت رکھتا ہے. تو جس طرح فعل پر کسرہ و تنوین داخل نہیں ہوتے ہیں، اس غیر منصرف پر بھی کسرہ و تنوین داخل نہیں ہوں گے. اب دوسرا اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب فعل سے مشابہت کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا آسان لفظوں میں کہ صاحب فعل جس طرح یہ فرع ہے مصدر کی، ایسے ہی غیر منصرف فرع ہے منصرف کی. تو غیر منصرف کو فعل سے فرع ہونے میں مشابہت ہے کہ جس طرح فعل فرع ہوتا ہے مصدر کی، اسی طرح غیر منصرف فرع ہے منصرف کی. تو فرع ہونے میں مشابہت ہے، اس وجہ سے غیر منصرف فعل سے مشابہت رکھتا ہے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب. انشاءاللہ کل سے ہم عدل یعنی غیر منصرف کے بیان کو پڑھیں گے.